دوستو تو بات ہو رہی ہے G3 تو ہمارے ساتھ رانا سہیل جی جو کہ استاد ماسٹر مان صاحب آف شیخو پورہ کے چیمپئن کھلاڑی ہیں، چیمپئن استاد ہیں، ان کے شاگرد ہیں اور میرے بہت ہی پیارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، تو انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے جی۔ تو رانا سہیل السلام علیکم۔ جی تو G3 جی، اور اس وقت جی جو خان صاحب بات کر رہے تھے اپنے G3 کی، تو وہ جی اس وقت G3 استاد افتخار علی خان صاحب کے ہاتھ میں ہے جی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کبوتر G3، یہ فیمیل ہے جی یہ اچھا جی یہ مادی ہے جی۔ اور یہ ذرا تھوڑی سی آگے کریں، نہیں سے بس ایسے ویسے کریں، ایسے جی ایسے سامنے یہ جی دوستو G3 دیکھیں۔ اچھا خان صاحب یہ G3 کا اصل کلر یہ ہے؟ جی ہاں، یعنی کہ یہ ہے تو یہ تقریباً جی مصے کبوتر بھی ان میں شامل ہیں، مستریوں کے ہاں۔ اچھا جو جی، مادی لگائی تھی نا میں نے، جی جی وہ پہلے تو کلسری تھی، لیکن بعد میں نا بالکل سیم جو مستریوں کے کبوتر مصے تھے نا وہ ویسے بن گئی تھی 3 سال کے بعد مسی، اور آنکھ لال، ہاں لال، آنکھ لال رکھی ہوئی تھی اس نے۔ نر جو ہے نا وہ اس شیپ میں تھا۔ اچھا جی، اچھا یہ جی یہ G3 ہیں، اور جب یہ بچے نکلتے ہیں جی جی تو اس وقت یہ یعنی کہ جب پہلی دو کلی کس اس میں ہوتے، کس کلروں میں؟ زیادہ رہتے ہیں۔ اچھا یہ جو ہے نا ادھر جو ہے نا یہ چھاپ زیادہ لیتے ہیں۔ اچھا جی اس وقت جی جی تو یہ جی دوستو دیکھیں جی ایک تاریخ ساز بریڈ استاد دلشاد علی خان جو کہ خود ان نسل کے بانی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ہے جی یہ کبوتر۔ اور یہ G3 میں آپ کو انتہائی کلوز کر کے بھی آپ دکھاؤں گا جی۔ یہ جی خان صاحب کی آنکھ ساری اس کی دکھائیں، آنکھ جیسے وہ دیکھتے ہیں جی، آنکھ پکڑ کے ایسے ایسے نہ دوسری طرح جی، جیسے وہ نہیں ایسے کر کے دیکھتے ہیں آپ کبوتر کی آنکھ، ایسے ہاں ہاں ایسے جی، ٹھیک۔ یہ ایسے نہیں پکڑ کے دیکھتے، ایسے جی، اچھا ہاں ہاں یہ اچھا ہاں 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 یہ جو اصل طریقہ جو شوقین دیکھتا ہے جو ہے نا، یہ دیکھیں جی دوستو یہ G3 مادی ہے۔ اور جیسے کہ خان صاحب نے ابھی بتایا ہے، تو خان صاحب G3 جیسے آپ بتا رہے تھے کہ جی لال آنکھ سرگودا میں نہیں اڑتا تھا، پھر اس آنکھ نے یعنی کہ اڑنا شروع کیا، اور پھر اس کی کیا ایوریج پرواز رہی؟ جی جی یہ جو ہے نا اس وقت ہمارے ادھر نا جی 100 اور تقریباً نا جی 21 بھی 18 بھی 19 ٹمپریچر ہوتا تھا، ہاڑ کی بازی ہوتی تھی، اور ہماری 7 بازی ہوتی تھی۔ اس میں یہ 3-4 بجے جو ہے نا پنجاب میں کبوتر نہیں بیٹھتا، اتنی گیر ہوتی تھی، یعنی کہ سامنے سے کبوتر مل رہا ہے۔ اب تو وہ موسم نہیں رہے، جو اب تو جو ہے نا جی جیٹھ میں بھی موسم اس وقت بڑے خشک اور زیادہ گرم موسم ہوتے تھے، اور سرگودے کی کافی گرمی ہوتی تھی۔ جی اب یہ بھی تو آپ 84 یہ یعنی 85-86 کی بات کر رہے ہیں آپ، 87 کی؟ جی جی یہ ہاں جی نہیں 85 نہیں، یہ تقریباً 82-83 کی بات ہے۔ 82-83 آپ اس وقت کے ٹیمپریچر نکال لیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا، بڑا موسم اور ہارڈ کی بات۔ سہیل کتنے سال بنتے ہیں جی تقریباً، اگر 82-83 کی بات کریں تو؟ 18 سے 24 لاؤ 40 کے قریب، 40 سال پہلے۔ اچھا 40 سال پہلے یہ بریڈ جو ہے دوستو، جس طرح دلشاد علی خان صاحب بتا رہے ہیں، اور وہ اکیلے بیٹھے ہوئے نہیں بتا رہے، ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خلیفہ جاوید بٹ صاحب جو سرگودا کے جناب کبوتر پروری کے روح رواں ہیں، اور ان کے ہم عمر اور ہم پلہ بھی ہیں۔ تو جی بٹ صاحب G3 کے بارے میں؟ بڑے اچھے کبوتر ہیں جی رانا صاحب، کم دیکھے ہیں جو کہتے ہیں نا لال آنکھوں والے اڑتے نہیں ہیں، تو انہوں نے ریکارڈ پیدا کیا ہے۔ اب لوگ نہ مانے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ نہیں لوگ تو جی پھر کیوں نہ مانیں جی، لوگ تو مانے ہیں۔ تو ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس وقت تو جو بھی لال آنکھ کا کہیں پکڑا جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ خانوں والا G3 ہے، ایسی ہی بات ہے جی۔ بالکل بالکل تو بات یہ ہے جی، وہ تو اسی طرح ہی ہے جی۔ اچھا خان صاحب G3 کی بات بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ آج کا جو اب اس وقت جو موجودہ زمانہ ہے جی، تو دوستو ہم آپ کو اس کے نا پر اور آنکھ کا بھی شوق کروائیں گے، ساتھ ساتھ آپ کو معلوماتی بات بھی۔ آج جیسے آپ نے ابھی ایک بات بھی کہی کہ جو آپ کا زمانہ تھا اس وقت پیسوں سے بھی اچھا کبوتر نہیں ملتا تھا، تو آپ نے یعنی کہ اکٹھے کبوتر خریدنے، اس میں سے کوئی 1 یا 2 لے لینا۔
آج یہ ہے کہ آج یہ بات ایک خوش آئند بھی ہے کہ چلو وسائل کے ساتھ یا پیسے کے ساتھ تعلق کے ساتھ اچھا کبوتر مل جاتے ہیں. اب کبوتر پرور اچھا کبوتر حاصل کر لیتے ہیں. حاصل کرنے کے بعد پھر وہی کہ اب 225 میں لیا ہے, اڑائے ہیں, پھر 226 میں پھر یعنی کہ جو ہے نا جی تو بار بار بھی اچھے کبوتر نہیں ملتا. تو یہ اچھا کبوتر وہی ہوگا جس کے اندر کوئی اچھا بلڈ ہوگا. اب وہ اچھا جب بلڈ مل جاتا ہے تو پھر اس بلڈ کو مینٹین وہ کیسے رکھیں کہ پھر وہ کسی کے محتاج نہ رہیں کہ یار چلو بھائی اب آ گیا ہے اب اس کو ہم آگے بنائیں. اور جیسے آپ نے 50 سال سے آپ نے G3 آپ کے پاس ہے اور اب آپ نے یہ اسی طرح پھر مینٹین بھی کیے ہوئے ہیں, اور میرے خیال میں ان کی کارکردگی بھی اسی طرح ہی ہوگی, اسی طرح ہی یہ پروازیں دے رہے ہیں جہاں جہاں بھی آپ کے کبوتر جس دوست کے جس کے پاس ہیں آپ کے. تو وہ کیسے اس کو جو ہے نا جی وہ اپنی بریڈ. رانا صاحب پہلے تو آپ نا کسی چیز میں نا آپ اس کی بیس کو ڈھونڈیں, کبوتر بازی چلی کہاں سے. ہمارا جو ہے نا جی جو کبوتر بازی ہے نا, ہمیں جو استاد ملے تھے نا انہوں نے یہ بات بتلائی تھی کہ فیروز پوری کبوتر جس کو بانکا کہا جاتا تھا, شیر نواب کے کبوتر, وہ کبوتر اے گریڈ تھے. ان کی جو بیس تھی رامپوری کلسرے کبوتر تھے جو مہاراجاؤں کے کبوتر تھے. اس کے بعد وہ کبوتر آگے کراس میں آئے. ایک فیروز پور میں کاکے شاہ تھا, اس کے لال آنکھ کے ہرے کبوتر تھے. یہ فیروز پوری کبوتر اور وہ کاکے شاہ کے کبوتر آپس میں کراس ہوئے. پھر پارٹیشن ہوا تو یہ جو ہے نا یہ پٹھان جو ہے نا یہ شیر نواب کے رشتہ جس میں فلم ایکٹر یوسف خان بھی تھے, لالا فرید خان بھی تھے. ان کے بڑے جو تھے نا وہ تھا احمد خان صاحب. وہ کبوتر لے کر آئے تھے فیروز پور سے جب پاکستان بنا. تو انہوں نے کمان گر کو بھی دیے, اور کمان گروں کی ایک ہسٹری ہے. ان کو کمگر کا نام مل گیا کہ وہ اپنا تیر کمان بناتے تھے, پھر رازگیری کرنے لگ گئے. تو وہ فیروز صاحب اور وہ جو ہے نا ان کے کبوتروں نے بڑا انعام, جس کبوتر میں وہ پڑ گئے ہیں نا, چاہے ڈب والا کبوتر بنا ہے, چاہے جو ہے نا یہ آپ کے جرے کبوتر بنے ہیں, یا کوئی بھی جو ہے نا لال آنکھا کبوتر بنا ہے نا, وہ اس کبوتر کے جو ہے نا بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن میں نے جو مشاہدہ کیا نا وہ پاکستان میں فیروز پوری کبوتر کم آئے ہیں خالص بنا میں. اچھا وہ کراس میں آئے ہیں, اور اس کا جو ہے نا ثبوت یہ لال آنکھا ہے. لوگ نہ مانیں لیکن یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بیس جو ہے نا فیروز پوری کبوتر ہے, اور وہ کاکے شاہ والے جو ہے نا ہرے کبوتر لال آنکھ کے. اور اس میں جو ہے نا آپ دیکھ لیں کبوتر کو دیکھیں گے نا تو کھولیں گے نا تو ان میں وہ چیزیں نظر آئیں گی. لیکن اسی طرح 8 کبوتر ہیں جو کبوتر بازی کی بیس ہے. ایک کبوتر ہے سیالکوٹ کا بٹیرا جو کہ ٹاپ پہ کبوتر ہے, اس کو آپ فیروز پوری مادی سے لگائیں گے تو علی والے کبوتر بنیں گے. اسی طریقے سے ایک کبوتر ہے سیالکوٹ کے سفید ویشی کبوتر جو ہے نا جی بات ہو رہی تھی بٹیرے سے اور علی والے. جی یہ سیالکوٹ کا جو ہے نا جی بٹیرا کبوتر یہ بلڈ وائز بہت ہی زبردست کبوتر ہے. یہ میں پہلے نا 8 کبوتر تقریباً ہیں جو میری معلومات میں یا میرے مشاہدے میں یا جن سے میں نے سیکھا ہے انہوں نے. ایک بٹیرا کبوتر ہے, ایک اسی طریقے سے جو ہے نا یہ سفید کبوتر ویشی جس کو امرتسری وہ میاں سیف کے کبوتروں میں سے تھا. ٹھیک ہے نا جی. ایک بھچال کبوتر تھا, وہ لال جس طرح موتیوں والے ہیں نا ایسے وہ کبوتر تھا. وہ بھی اس کی بھی ایک ہسٹری ہے, بڑا کلاسیکل کبوتر تھا. اسی طرح ایک دیوبند موتیوں والا کبوتر تھا. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آپ چلتے جائیں تو یہ کبوتر جو ہے نا جیسے جان صاحب والے فرانسیسی کبوتر جی. تو یہ کبوتر جو ہے نا یہ آپ کو جو اے گریڈ کبوتر اس وقت بھی دنیا میں ان کا لازمی وہ پر ضرور شامل ہے کہ بلڈ کا جو ہے نا آپ زیادہ احتیاط کریں. پہلے بلڈ کو جو ہے نا آپ تصدیق کر لیں کہ بھی یہ 1 نمبر ہے. اس کے بعد یہ 2 بلڈ جو ہے نا آپ کراس کر لیں ان میں سے تو اچھا رزلٹ ہے. پھر کبوتر بازی کا پہلے بھی میں نے نہیں عرض کی تھی کہ کبوتر بازی 2 شعبوں میں ہے, ایک کبوتر بنانا اور ایک کبوتر اڑانا. یہ دونوں دور دور ہیں. کئی بندے بنا لیتے ہیں لیکن اڑا نہیں سکتے, کئی بندے اڑا لیتے ہیں لیکن بنا نہیں سکتے. تو اس طرح جو ہے نا یہ معلومات ہے, لیکن اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے اور بڑے وسائل لگتے ہیں. انسان جو ہے نا جی وہ کہتے ہیں کہ پہلوان کا اخیر اور کبوتر باز کا اخیر وہ دشوار ہے اور مشکل ہے. وہ غربت اس کو ملے گی, اس کے اور مختلف جو ہے نا بیماری کے مسائل آئیں گے. تو یہ ایک المیہ ہے اس میں.
تو اس لیے زیادہ نہ اپنا چکروں میں. لیکن آج یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کبوتر کو نہ حاصل کر سکتے ہیں. پیسے آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے کہ بلڈ کے بارے میں کسی سمجھدار آدمی سے پوچھیں اور یہ پھر تب منتقل ہو سکتی ہے. اور ایک کبوتر کا میرا جو ہے نا ذاتی مشاہدہ نا زیادہ کبوتر نہ رکھے. 50 کبوتر سے ایک 51 کبوتر نہیں ہونے چاہیے, تقریباً اس کے نیچے ہونے چاہیے, 10-12 جوڑے ہونے چاہیے. اور یہ پورے سال کی کبوتر بازی ہے. اس کی ایکسرسائز کرائی جائے اور اس کی کمزوری وہ ذرا سیکھ لے استادوں سے اور ایک تھکاوٹ اس کی اتار لے تو ایٹومیٹکلی اچھا کبوتر جو ہے نا وہ خود ہی جو ہے نا بڑا اچھی رزلٹ ہے. اچھا, ابھی آپ نے بات کی کبوتروں کے بلڈ کی, تو ایک بلڈ کا نام دیا ہے علی والے. تو علی والے کبوتر آپ نے خود مشاہدے میں آئے آپ کے پاس, یا آپ کے پاس بھی آئے, آپ نے دیکھے کہیں بھی علی والا جو صحیح کبوتر جسے کہتے ہیں علی والا؟ جی دانا بھائی صاحب, میں نے نا آج سے تقریباً 20 یا 25 سال پہلے آپ کے گھر ایک کبوتر دیکھا تھا, اور میں نے اس وقت آپ کو کہا تھا کہ یہ بڑا اچھا کبوتر ہے اور یہ علی والا کبوتر ہے, اور آپ نے تسلیم کیا تھا. اس وقت کبوتر میرے خیال میں بت نہیں ڈال رہا تھا. ہاں جی بالکل, کافی عمر کا کبوتر, کافی عمر کا تھا. تو وہ کبوتر جو تھا وہ کبوتر واقعی علی والا کبوتر تھا. اب علی والا اصل میں کبوتر بازی میں نا تھوڑا سا پرابلم ہے. ایک تو اس میں نا میں کا بڑا اثر ہے کہ میں بڑا استاد ہوں, میں غلط بات کروں گا تو لیکن منواؤں گا. اب یہ کبوتر علی والا جو ہے یہ علی ماشکی تھا, اس نے نر بھی پکڑا تھا, مادی بھی پکڑی تھی. سن 57-58 میں اس نے بازی اڑائی تھی. 5 کبوتر اڑے تھے, 3 بچے تھے, 2 ماں باپ تھے. یعنی کہ سیالکوٹ کے تمام کبوتروں کو انہوں نے بیٹ کیا تھا. اور سیالکوٹ کا جو وحشی کبوتر 1:30 بجے بیٹھا تھا, یہ 4 بجے کے بعد بیٹھے تھے, جہاں سے ان کا جو ہے نا وہ ٹرینڈ شروع ہوا. جی علی والا, علی ماشکی کا نام تھا. اب جس کے نام بھی علی لگتا ہے نا وہ کہتا ہے یہ میں نے نسل بنائی تھی, لیکن ہسٹری یہ ایسے ہے. اچھا, آپ کے مشاہدے میں یہ جو علی والا کبوتر ہے یہ کس, یعنی کہ نا جی آپ ویسے آخر آپ کا اتنا تجربہ, یہ کس نسل سے یعنی کہ ویسے آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو بھی؟ اب بھی آپ کبھی نہ دیکھیں نا بٹیرا کبوتر, آج جو بٹیرا ہے وہ بٹیرا نہیں ہے, وہ گوشت خورا اور بڑے قد کا ہے. بٹیرا چھوٹا کبوتر تھا, یہ پبوں پہ چلنے والا تھا, اور اس کی اور نقشے جو ہے نا اب یہ جو ہے نا سامنے اس کی جو ہے بٹیروں کی طرح گھنٹی آنی, اور اس کے کئی علامتیں ہیں. اب آج کبوتر ذرا بڑا کر دیا گیا, لیکن خون تو ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن اس میں نا آپ فیروز پوری اور بٹیرے کو کراس دیں گے تو یہ بات ثابت ہوگی وہ علی والا کبوتر نظر آئے, یعنی کہ علی والے میں بھی فیروز پوری. جی. اور آپ دیکھیں نا یہ 35 والا کبوتر, چھت والا, یہ تمام کے پیچھے جو ہے نا بٹیرا ہے. بٹیر ہے, ہاں جی, بٹیرا جو ہے نا یہ پرانا قدیمی کبوتر ہے اور بڑا رزلٹ والا کبوتر ہے یہ. تو اس میں بھی بٹیرے میں بھی فیروز پوری ہے؟ نہیں اس میں نہیں ہے. اچھا, ہاں یہ جو ہے نا جو آگے پھر یہ آیا ہے نا اس طریقے سے. اور ایک اور آپ کو بتلاؤں, سیال کوٹ کا کبوتر جو ہے نا وہ کالی پلک میں ہوگا, اس کی نشانی نظر آئے گی آپ کو کہ اس کی جو پلک ہے نا کسی چیز میں کبوتر نہیں پکڑا جائے گا, پلک سے پکڑا جائے گا. تو جو فرانسیسی کبوتر ہے وہ سفید پلک میں تھے. اسی طریقے سے جو ہے نا مطلب یہ سیالکوٹ اپنا یہ قصور والے کبوتر ہیں, یہ لال میں یا پیلی میں یا سفید پلک میں آئیں گے, کیونکہ فیروز پوری کبوتر کی یہ پلک تھی. تو اس طرح جو ہے نا جی فیروز پوری کبوتر کی پلک سفید, ہاں سفید بھی اور پیلی بھی نکلتی تھی. اور سیالکوٹی جو ہوگا اس کی پلک زیادہ جو ہے نا آپ 99% جو ہے نا وہ پرانے کبوتر دیکھ لیں ان کی کالی پلک نکلتی, کالی پلک نکلے گی. اچھا, تو خان صاحب یہ جو فیروز پوری جو ہے اس وقت بھی فیروز پوری یعنی کہ آج پاکستان بنے کو بھی میرے خیال میں 75-76 سال ہو گئے ہیں, اور اس سے پہلے بھی اور بعد کی بھی, اور دور حاضر کی کبوتر پروری میں بھی ہر طرف فیروز پوری کا ہی چرچا ہے. تو یہ فیروز پوری جو کبوتر ہے اس میں پرواز زیادہ ہے, عقل زیادہ ہے, یا یہ گہرائی زیادہ کرتے, اس میں کیا ہے جو کہ یہ اسی کا نام ہر طرف آ رہا ہے جو بھی جہاں بھی کوئی کبوتر؟ تو فیروز پوری جو ہے نا کبوتر میں گوشت نہیں تھا, بالکل سنگل پارٹی کا تھا, چھوٹی اس کی سیڑھی تھی ٹھیک ہے نا جی, اور چھوٹی اس کی نلی تھی. اس میں بطخ پہلے بھی وہ بچے نکالتا تھا, یعنی کہ وہ شیر نواب نے بانکا نام رکھا ہوا تھا ان کا. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا جی یہ 13 پرے بھی بچے نکال لیتا تھا, یہ 14 پرے بھی بچے نکال لیتا تھا,
اور اس میں اتنی صلاحیت تھی کہ یہ آپ نے اس کو نظر بھر کے دیکھ لیا تو اتنا کانپنے لگ جاتا تھا نا، یہ اتنی اس میں اصالت تھی. اور اس کو جو ہے نا سین میں چھوڑا نا، یہ اس جگہ بیٹھے گا جدھر اپنا وہ صاف جگہ ہوگی اور اونچی جگہ پہ بیٹھے گا. اور اس کی آپ ڈیٹیل لینا چاہیں نا تو پوری کتاب بندہ بھر سکتا ہے اس کی، کیونکہ یہ کبوتر جس استادوں نے بنایا تھا نا، یہ مہاراجہ رام پور کے کبوتر بنے تھے کہ ان کے پاس نیلی گردن والے بینگنی رنگ کے کبوتر تھے. وہ ان کو کہا جاتا تھا کہ رام پوری کلسرے کبوتر. پھر ان کے مہاوت نے ان کے پاس سلیٹی کبوتر تھے. سلیٹی کبوتر کو جب بھی رنگ کو ڈالیں گے نا آپ نیلی گردن میں تو سبز گلا بنے گا، ٹھیک ہے نا، تو سبز گلے کے وہ فیروز پوری کبوتر تھے. اور ایک اور ان کی نشانی بے شمار، میں پوری کتاب لکھوا سکتا ہوں کہ ان کے جو یہ پشم تھی نا، یہ عام کبوتر سے بڑی تھی، ٹھیک ہے نا. اسی طرح پر کا جو ہے، جو آخری پر تھا نا وہ بڑا تھا، جو 10واں پر تھا نا وہ دوسرے پروں سے بڑا تھا، بغل بڑی تھی اس کی. یعنی کہ بے شمار آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو کتاب بندہ جو ہے نا. اچھا، اب اس وقت آپ کے پاس یہ G3 ہے، یہ مادہ ہے، اس G3 کا جو پر ہے نا، پر اور پلے کا ذرا دوستوں کو شوق کروائیں جی. میں جی آپ کو یہ بالکل اوریجنل کلر میں ہے جی اس وقت یہ کبوتر، یہ مادی، اور یہ اس کا پر آپ دیکھیں جی، اور اس کا یہ دیکھیں جی، یہ جو نشانی آ رہی ہے یہ مسے یہ مسے کی وہ دیتی ہے کہ بھئی جو ہے نا جی یہ دوسرا جی پر. اچھا، مسا کبوتر بھی رام پوریوں میں سے بنا ہوا ہے جی، یعنی کہ جو اس کی ہسٹری ہے نا، واحد بندے مستری لوگ جو ہے نا، بڑے کاریگر لوگ تھے، وہ مہاراجہ رام پور سے کبوتر لے کر آئے تھے ایک دور میں 1915 میں. ٹھیک، رام پوری، ہاں، اس وقت پاکستان ہندوستان ایک تھا. یہ جی دیکھیں جی دوستو کبوتر. تو یہ خان صاحب کے G3، اور G3 کو انہوں نے ابھی تک اپنی ذہانت کے بلبوتے پر نا جی انہوں نے ابھی بھی یہ مینٹین رکھا ہوا ہے. تو ہم نے بھی یہ جب استاد دلشاد علی خان مرحوم زندہ تھے اس وقت ان کے پاس دیکھے تو انہی کلروں میں، اور پھر اب خان صاحب نے یہ عامر سہیل کے پاس جو کبوتر ہے تو یہ بھی G3 یہ بھی G3 میں سے ذرا سامنے کرنا جی ایسے جی. اب یہ G3 جی خان صاحب نے بنایا ہوا ہے کبوتر اپنے G3 میں سے ہی، تو یہ پیور G3 ہے جی. جی. تو ان کے بچے جو ہیں آپ نے یہاں پر کسی دوستوں کو دیے ہوں، پھر ان کا کیا پرواز، ان کی ویسے ایوریج کیا پرواز؟ کے پاس بھی کئی بندوں کے پاس نا جی ان کے اچھے ریکارڈ ہیں، لیکن ہم اب ذرا کم ہی دیتے ہیں کسی کو. ٹھیک، یہ جی آنکھ دکھائیں جی اس کی ذرا سہیل. یہ جی دوستو G3 کی آنکھ دیکھیں جی. جو دوست کہتے ہیں کہ لال آنکھ کا کبوتر نہیں اڑتا، اور یہ وہ کبوتر ہیں جو 82-83 میں اڑے ہیں دوستو یہ کبوتر. اور یہ پلک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں واضح. اور یہ 3-4 سال لگاتار اڑتے رہے ہیں جی، ایک نہیں اڑا، 3-4 سال لگاتار اڑے ہیں جی یہ کبوتر. یہ نہیں بھی ایک اڑا ہو. اور اس کا پر دکھانا ہے جی. اچھا خان صاحب، یہ ہم کبوتروں کا شوق کروا رہے ہیں. ابھی آپ نے بات کی ہے فیروز پوری کی، ہم بات بھی ہو رہی ہے اور ہر طرف چرچا ہے، تو کیا آپ کے پاس فیروز پوری کبوتر ہے؟ ہاں ہے، لیکن جو ہے نا جو میرے پاس ہسٹری کبوتر کی ہے نا جی وہ مکمل ویسا نہیں ہے، لیکن میں دکھلا سکتا. رام پوری میرے پاس 1 نمبر ہے. رام پوری 1 نمبر ہے. تو جی فیروز پوری بھی ہے اور رام پوری جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ 1 نمبر ہے. جاوید بٹ صاحب کے پاس بھی یہ کبوتر، یہ بھی کبوتر جی G3 سے. یہ دیکھیں جی، یہ اچھا یہ جو آنکھ اس وقت اس کی بالکل زیادہ لال سرخ. جی تو G3 یہ دونوں کئی رنگ کے نکال، کیوں 2 کبوتروں کا کراس ہے یہ جی. ٹھیک ہے نا جی. تو ہمیں نا جی تو پہلے جو ہے نا جی نمبر 1 جو کبوتر ہے نا جی آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس رام پوری، تو رام پوری کا شوق کروائیں جی دوستو.